السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلا سا جواب دیا، سلام میں نے کیا، سلام سنت ہے، جواب واجب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھنا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں الحمدللہ بڑے بڑے مشائخ، اکابر، علماء بھی ہیں۔ ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب پیر طریقت دامت برکاتہم بھی۔ میرا تو خیال تھا کہ ان کا بیان بھی ہو گیا ہوگا، لیکن نہیں ہوا۔ ان حضرات کے بیانات ہونے چاہیے تھے اور کافی دیر سے آپ نے مجھے نہیں علم بیان سنے ہوں گے۔ میں صبح نماز پڑھ کر نکلا ہوں آپ کے یہاں حاضری کے لیے اور ابھی پہنچا ہوں، کوئی آرام بیچ میں نہیں کیا۔ سفر میں تاخیر بھی ہو گئی، جہاز لیٹ ہو گیا اور پھر راستے میں بھی ٹریفک بہت جام، تو یہی دعائیں مانگتا رہا کہ اللہ خیریت سے پہنچ جائیں، آپ حضرات کو تکلیف نہ ہو۔ میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مدینہ شریف یا مکہ شریف جاتے تو ظہر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اسلام آباد سے جاتے ہیں نا صبح، تو ظہر کی نماز ہم مدینہ شریف پڑھ لیتے ہیں اور 5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اور جدے کے راستے جاتے ہیں تو 6-7 گھنٹے وہاں لگ جاتے ہیں، تو ظہر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ڈیرہ غازی خان یہ ہمارے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سفر میں الحمدللہ مجھے جیسے تھکاوٹ ہونی چاہیے نہیں ہوئی۔ میں ابھی ساتھیوں کہہ رہا تھا الحمدللہ وہ بڑھاپے کی تھکاوٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مسلسل سفر جس میں آرام نہ کیا ہو تو انسان تو آخر انسان ہے،
لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے ختم نبوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو آپ کو 3-4 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا مجھے صبح سے اب تک. یہ تھوڑی سی بات اس لیے بھی کی کہ اب آپ ذرا بیدار ہو کر ہاں زندہ دلی سے، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، سیدھی سیدھی کچھ باتیں عمل کی کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سب سے پہلے میں نے آپ کو سلام کیا، لیکن جیسے جواب ہونا چاہیے اس طرح کا تکڑا جواب نہیں تھا، یعنی کمزور جواب تھا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دین عمل کا نام. دین صرف سننے نہ آیا کرو، عمل کی نیت کر کے آیا کرو کہ ہم عمل کریں گے. اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو سننے کا مزہ نہیں آئے گا. ہم بھی سنتے ہیں، صحابہ کرام بھی سنتے تھے. ایوں کی عادت شریفہ تھی، جو بات سنتے تھے اس پر فوراً عمل، پھر انتظار نہیں کرتے تھے کہ کر لیں گے، اچھا جو ہو جائے گا کبھی کر لیں گے. جو بات دین کی معلوم ہو گئی پھر آپ صحابہ کرام کی پوری زندگی پڑھیں، اہل بیت پاک کی پڑھیں تو آپ کو عمل نظر آئے گا، فوراً عمل. اسی طرح اللہ تعالی ہمارا مزاج بنا دے کہ دین کی بات. اب السلام علیکم پر بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ جو نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. الحمدللہ جمعہ کی رات ہے، میں نے آیت شریفہ بھی وہ پڑھی ہے، کچھ عرض کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے مجھ پر روشن رات روشن دن درود شریف زیادہ پڑھا کرو. تو اس لیے جب بھی یہ رات آئے میں نے کہا، لیکن ذرا دیر سے مجھے خیال آیا، ہمارے مولانا کو اللہ جزائے خیر دے، تو ان سے میں نے درخواست کی کہ ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے تھا کہ بھئی فارغ نہ بیٹھو، درود شریف پڑھتے رہو. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے مسلسل درود شریف ساتھی میں بھی پڑھتا رہا، ساتھی بھی پڑھتے رہے. کوئی ضروری بات کی باقی درود شریف پڑھتے رہے، ہزاروں پڑھ لیا ہوگا الحمدللہ. اور یہ عادت بناؤ، عمل. پہلی بات آپ کو، چونکہ آپ نے جواب ٹھیک نہیں دیا تھا، اس کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. سلام بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. اسلام سے دور مت جانا. اسلام آپ کے لیے ہے، یہ دین یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے آج اسلامی اخلاق، اسلامی طریقے یہ چھوڑ دیے تو کیا بن گئے؟ بجو بن گئے. شکلیں آج جہاز میں دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان اور اس نے عورتوں کی طرح پیچھے پر باندھا ہوا تھا. اس کو کوئی شرم ہی، عورتیں ہوتی ہیں نا یہاں، وہ پتہ نہیں کیا گت. اور عورتوں نے ایسی پتلونیں پہننا شروع کر دی ہیں کہ الامان والحفیظ. یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ اپنے اس پیارے دین کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ سے یہ تو یہ عمل کی نیت سے بیٹھو. اور کوئی چند باتیں عرض کروں گا، جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اس پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. سب سے پہلے یہ سلام کی بات کرتا ہوں. سلام اللہ کا نام مبارک سلام ہے. اسلام بھی سلامتی کا دین ہے، سلام اسلام. اور السلام علیکم بھی اسی سے ہے. یہ لوگ دنیا میں پراپیگنڈے کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اسلام سلامتی کا دین. حدیث شریف میں بھی المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. یہ سلامتی کا دین ہے، بدامنی کا دین قطعاً نہیں ہے. تو
میرے محترم بزرگوں اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کا نام ہی سلامتی، پوری انسانیت کی سلامتی، سب کے لیے یہ اسلام ایسا مبارک دین ہے۔ یہی اسلام جب آیا صحابہ کرام کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو انسانیت کا بھلا ہوا۔ وہ تاریخ آپ پڑھیں، کیا عجیب نظام آیا پوری دنیا میں، رحمت، برکت، سلامتی، اور جہاں اسلام نہیں پہنچا وہاں پر ہر برائی، ہر شر، ہر فتنہ۔ تو اسلام سلامتی کا دین ہے، وقت نہیں میں اس پر زیادہ جاؤں۔ اور ہمیں السلام علیکم بھی یہی ترکیب بتلائی گئی کہ تم ایک دوسرے کو یہ کہو، اور السلام علیکم یہ جامع دعا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، دنیا کے آخرت کے عذابات سے۔ بہت عجیب دعا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے ہیرے جواہرات ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ آج کل سلام ایک دوسرے کو رواج نہیں رہا۔ حدیث شریف میں ہے سلام کو رواج دو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، سخی بنو، اور صلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ کون سی نماز ہے؟ ہاں، لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز کون سی ہوتی ہے؟ تہجد پڑھا کرو، سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، اور صلو، نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت جاؤ، ضمانت اور گارنٹی ہے اس پر۔ یہ تین کام تم کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت جاؤ، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور سلام پھیلانے کا حکم، اور سلام پر اجر بھی بہت ہے۔ السلام علیکم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رحمت اللہ ملاؤ 10 اور 20، وبرکاتہ کہو 10 اور 30 نیکیاں۔ میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مجھے 30 نیکیاں ملی۔ آپ نے سب نے جواب دیا، آپ کو بھی 30 نیکیاں ملی، اور پھر آپ کے سب مجموعے کا مجھے اکیلے اتنا اور ملی، کیونکہ میں ذریعہ بنا نیکی کا وسیلہ، ذریعہ جو بنتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا سب کو ملتا ہے، ان سے کاٹ کے نہیں۔ یہ اتنی بڑی دولت، لیکن ہمارے عجموں میں، عربوں میں تو یہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ حج عمرے کے لے جائے، وہاں کسی عرب کو آپ سلام کریں تو آپ کے سلام سے زیادہ پیارا جواب دے گا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، بڑے پیارے انداز، ان کے اندر یہ خوبی ہے۔ اور ہمارے سلام کرو تو بے رخی سے، اور یا اندر دل میں، وہ چپکے سے۔ میں وہاں سلام کرتا ہوں اپنے ملازمین وغیرہ کو، تو وہ گاڑی والے کو اس دن میں نے سلام کیا، ایک دن کیا، دوسرے دن، تیسرے دن جواب نہ آئے، میں نے اس کو کہا بھئی میں نے یہ گاڑی کو سلام نہیں کیا، تجھے کیا ہے، خدا کے کہ میں نے جواب دیا۔ میں نے کہا کدھر جواب دیا، مجھے سننا چاہیے، میں نے تمہیں سلام کیا، اس کے بعد الحمدللہ اب وہ جواب اونچا دیتا۔ سلام کا جواب پوری طرح، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات بتا رہا ہوں، ہم میں اور صحابہ کرام میں، ہم کہتے تو ہیں ہم صحابہ کے غلام ہیں، لیکن صحابہ والے اعمال ہم نہیں کرتے۔ اہل بیت پاک کا بھی بہت نام لیا کرو۔ کہاں گئے ہمارے نعت خوان بھائی؟ ماشاءاللہ، انہوں نے، ہاں، جب صحابہ کا ہو اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ بھی ہمارے سرتاج، اہل بیت پاک سارے ہمارے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہمارے ہیں، تو ان سب کا نام لو۔
سب ہمارے ہیں، ان کے ساتھ محبت عین ایمان۔ صحابہ کرام، اہل بیت گرامی، یہ ایک تھے، باہم رشتہ دار بھی تھے، باہم بھائی تھے، سب کچھ تھے۔ تو انہوں نے جب یہ فضیلت سنی تو بازار جایا کرتے تھے۔ بازار لوگ جاتے ہیں سودا لینے، وہ جاتے تھے کہ وہاں بھیڑ ہے، وہاں سلام بہت ہوگا اور ثواب بہت ملے گا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام۔ بازار میں تو بہت رش ہے۔ سلام میں یہ بھی مت انتظار کرو کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، یا نعوذ باللہ میں نیک ہوں یہ برا ہے، نہ، ہر چھوٹے بڑے کو، لیکن مسلمان کو، غیر مسلم کو، قادیانی کو سلام نہیں ہو غیر، مسلمان کو سلام کرو گے، چھوٹا ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ یہ بھی سمجھانا پڑے گا، جب نام مبارک آئے تو درود و سلام پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھی ہے اور زبان کو مت روکو، اور یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی بہت عظیم دولت ہے، لیکن ہم غافل ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ پیسے کا احساس ہے، مادے کا احساس، اس کا احساس نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، مشق کراؤں گا آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث، تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، بہت خوش تھا۔ آپ حسین بے انتہا تھے، حسن و جمال، سبحان اللہ، بہت حسین تھے۔ یہ جو کہتے ہیں مشہور ہے اور کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، بے شک، لیکن وہ اوروں کے مقابلے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں۔ آپ کا مقابل اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا۔ اللہ نے آپ کو ہر کمال، ہر جمال، ہر وصف بلند و بالا، ایک اللہ نہیں ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 2 جملوں میں بات صاف کر دی، فرمایا بجز خدائی کے نہ چھوٹا تجھ سے کوئی کمال۔ ایک آپ خدا نہیں، اللہ نہیں ہے، باقی کوئی کمال ایسا ہے ہی نہیں جو آپ سے چھوٹ گیا۔ عقیدہ بھی بچا گئے، شرک سے بھی بچا گئے، اور وہ بات پتے کی بتا گئے کہ بس بجز خدائی کے، ایک خدائی کو ارادہ کر دو، نہ چھوٹا تجھ سے کوئی کمال، پھر کوئی کمال ایسا نہیں جو آپ سے چھوٹ گیا ہو۔ تو حسن میں بھی یکتا تھے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ان پر پردے ڈالے تھے، اگر وہ حسن ظاہر ہو جاتا، جیسے یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر ہوا، تو قرآن شریف میں ہے کہ مصر کی عورتوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھلوں کی جگہ انگلیاں کاٹ، ہاتھ، چھریاں یہاں چل گئی۔ اماں جی ام المؤمنین ہماری ماں طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے تو مصر کی عورتوں نے تو حسن حضرت یوسف کا دیکھا اور ان کے ہاتھوں پہ چھریاں چلیں، اگر میرے حسین کو دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ دل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا حضور صاحب خوش ہوتے یا ایسے مسکرا دیتے تو عجیب منظر ہوتا تھا۔ ہم جی فرماتی ہیں ایک بار مجھ سے سوئی گم ہو گئی، اندھیرا تھا، میں سوئی کو تلاش کر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ آقا میری سوئی گم ہو گئی، صرف مسکرائے اور پورا کمرہ روشن ہو، صرف مسکراہٹ سے پورا کمرہ روشن ہوا، اور فرماتی ہے میں نے سوئی اٹھا لی۔ تو جب خوش ہوتے تھے صحابہ فرماتے ہیں ہم چہرہ انور سے محسوس کر لیتے آپ خوش ہیں، چہرہ مبارک ایسے چمک رہا ہوتا۔ اولیاء اللہ کے چمکتے ہیں جو ان کے غلام ہیں، تو وہ تو آقا پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا آج آپ بہت خوش ہیں، کیوں؟ فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوں، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا، جبریل امین آئے کہ آپ پر جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا میں اللہ اس پر 10 دفعہ پڑھوں گا۔ اللہ پاک کا 10 دفعہ درود پڑھنا یہ کیا ہے؟ علماء کے بغیر آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، ان علماء کے ساتھ رہنا، ان کے بغیر گاڑی نہیں چلنے گا۔ مولویوں نے کی لوڑ ہے، مولویوں کی کیا ضرورت؟ مولویوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر قل اللہ احد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، وزیر بن جاؤ گے، داخلہ بن جاؤ گے، اور قل اللہ احد پھر تمہیں بیرسٹر بن جاؤ گے، اور تمہیں پھر گلی وچ کہیں گاڑی کھڑی ہے 906 نمبر مہران ہٹا کے نو پولیس دی گاڑی ویندی ہے تو رستے وچ رکاوٹ ہے۔ علماء کی ضرورت، علماء کے بغیر جنت میں بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ جب جنتی جنت اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں، سارے چلے جائیں گے، تو ایک روایت میں ہے کہ مزید کا ایک میدان ہے، وہاں پر سب کو جمع کر لیا جائے گا، اور سارے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت گرامی، اولیاء اللہ، انشاءاللہ تعالی ہم بھی گناہگار تو ہیں لیکن انشاءاللہ وہ درجہ بدرجہ ہر ایک کا مقام ہوگا، اور وہ بیٹھیں گے، پھر اللہ جل شانہ جیسے ان کے شان کے مناسب ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے، لیکن ابھی دیدار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب جنت میں کیا مانگے، ساری نعمتیں مل گئی ہیں، کوئی چیز رہ گئی ہو تو مانگے۔ تو پھر علماء کی طرف نگاہ کریں گے، کوئی بتاؤ جی کوئی بات رہ گئی ہے، تو علماء فرمائیں گے دیدار الہی باقی ہے، دیدار مانگو۔ تو پھر دیدار کی درخواست ہوگی، ایک ہوا چلے گی، ٹیلے ہوں گے مشک و عنبر کے، وہاں کا مشک و عنبر، اور ایک عجیب خوشبو، عجیب، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور کچھ دیر بالکل ایک دوسرے نظر بھی نہیں آئیں گے، اس قدر دنیا میں ناممکن، وہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو دیدار کروا دیں گے۔ جنتیوں کیا منظر ہوگا عجیب، کیسی نعمت ہوگی۔ تو وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، اور یہاں بھی علماء کی ضرورت۔ ہمارے بچے حافظ بنتے ہیں تو علماء ہی کے صدقے ہیں، دیندار بنتے ہیں تو علماء ہی کے صدقے ہیں، سب الحمدللہ علماء کی برکت سے اس ملک میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ معصوم بچے لاکھوں کی تعداد میں روزانہ سحری کو اٹھ کر مدرسوں میں جاؤ، دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم ہل رہے ہوتے ہیں، ہم سردی میں سوئے ہوتے ہیں، اور بعد میں نماز ہو جاتی ہیں، دھوپ نکل آتی ہے، پھر کہیں اٹھ کے منہ پالش کرتے ہیں، اور وہ معصوم میرے تجربے میں ہے، میرا اپنا پوتا معصوم اٹھتا ہے، الحمدللہ تہجد پڑھتا ہے، پھر وہ قرآن پڑھتا ہے، اور اسی طرح سارے بچے اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ معصوم بچے، اللہ کا شکر ہے، یہ ان مدرسوں کی برکت ہے، علماء کی برکت ہے۔ اللہ علماء کو سلامت رکھے، ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق فرمایا۔ جو ایک بار مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد مبارک نے فضائل درود شریف کتاب لکھی ہے، وہ ضرور لے کے پڑھنا، کل ہی لے کے پڑھو جن کے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، تو جو ایک بار درود شریف پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ کتنی؟ 10 رحمتیں، گنتے جاؤ، اور 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ کتنے فائدے ہوئے؟
اور 10 گناہ بھی اس کے معاف ہوں گے۔ کتنے فائدے ہوئے؟ 30۔ اور 10 درجے بھی اس کے کیا ہوں گے؟ کتنے فائدے ہوئے؟ 40۔ اور جو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، اللہ پاک اس بندے پر 10 بار سلام مجھ پر اور آپ پر۔ ایک سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجے تو اللہ پاک ہم پر کتنی بار؟ تو 50 فائدے ہوئے۔ ہے کچھ کہ نہیں اس میں وزن؟ لیکن اگر یہ پیسوں کی بات ہوتی، میرے پاس پیسے ہوتے، ایک ٹرالا نوٹوں کا بھر کے یہاں لے آتا اور کہتا بھائی سنو ڈیرہ غازی خان والو، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا 50 روپے اس کو دوں گا۔ پھر کیا خیال ہے؟ یہاں بیمار بڑے، یہاں لوگ باہر وہ چوکیاں لگا دیتے، باہر سے کوئی نہ ہو، لوگ سن کے باہر سے بھی نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عاشق نہیں ہیں۔ 50 روپے جو مل رہے ہیں ایک بار، اور 100 پر کتنے اور 1000 پر کتنے؟ تو 50 فائدے، اور کلمات آسان ہیں، کہو صلی اللہ۔ بچے پڑھو کیا ہے بچے کو؟ اونچا پڑھو، ہاں پڑھو، کتنا آسان۔ اس میں یہ درود بھی ہے اور سلام بھی، اور یہ صحابہ کرام کا بھی وظیفہ ہے، محدثین کا بھی۔ آپ جاؤ ان حدیث پڑھانے والوں کے پاس، یہ بار بار صلی اللہ علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال قال رسول اللہ، بار بار ایک بار پڑھنے پر 50، اور 1000 پڑھو گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 50,000۔ 10,000 رحمتیں ملیں گی، 10,000 گناہ معاف ہوں گے، 10,000 نیکیاں ملیں گی، 10,000 درجے بلند، 10,000 رب العالمین کی طرف سے سلام۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر وقت کتنا لگے؟ آج جا کے تجربہ کر لو، 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، اور الحمدللہ اتنا بڑا خزانہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ اور اگر روز پڑھو تو کتنا ہو جائے گا؟ الحمدللہ میں رواجی جلسے کرتا نہیں، نہ رواجی، نہ میرا کاروبار ہے، میں تو اسی لیے مارے جاتا ہوں، پھرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے اس دفعہ ربیع الاول کے اخیر میں ساتھیوں کو متوجہ کیا، ان سے پوچھا آپ کتنا درود شریف پڑھتے ہو، کتنا پڑھواتے ہو، دوست کتنا پڑھتے ہیں؟ جن کے پاس تعداد ہے بتاؤ، 4 ارب سے زیادہ، الحمدللہ 4 ارب سے زیادہ صرف ہمارے اپنے ادارے میں نے کبھی گنا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اس کا حساب کیا، میں نے کہا جو گھٹنیاں روز ہم آدھا گھنٹہ روز پڑھتے ہیں، 600 طالب علم ہے تقریباً، تو میں نے کہا یہ لاؤ ذرا کتنی ہیں؟ 82,000 گھٹنیاں تھیں، وہ لاکھ ہوتی ہیں، 1.25 لاکھ، وہ بیچ میں سے لوگ لے بھی جاتے ہیں، تو 82,200 گھٹنیاں تھیں۔ تو میں نے طلبہ سے پوچھا، خود بھی میں بیٹھتا ہوں اساتذہ سے، کتنی بار ان کو آپ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 4 بار تو پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو 3.25 ہی صحیح، 3.5 ہی صحیح، تو 2.5 لاکھ روزانہ درود شریف ہوتا ہے، اور اس طرح سالانہ 90 کروڑ، الحمدللہ۔ اور پھر ربیع الاول میں جو پڑھوایا، طلبہ کو ترغیب دی، ترغیب ہی سے کام چلتا ہے۔ آپ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ جتنا کھڑ پاؤ گے اتنا مٹھا۔ یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، کھاؤ پیو، اللہ تمہیں کھلائے پلائے ہم سب کو، کھاؤ پیو پہنو، لیکن پیارو یہ جو ہم آج کھائیں گے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کھانا گٹر میں جاتا ہے نا، ختم ہو گیا۔ یہ کپڑے بھی پرانے ہو کے ہمارے بدن سے اتر جائیں گے، اور موت کے وقت سبھی اتر جائیں گے، لیکن یہ جو خزانہ ہے یہ میرا اور آپ کا جمع ہو رہا ہے۔
عبادت کا، ذکر کا، تلاوت کا، درود شریف کا، یہ جب موت آئے گی یہ سب ہمارے سامنے، یہ قبر میں ساتھ، یہ قیامت میں ساتھ، یہ جنت میں ساتھ، یہ ایسا عظیم ہمارے پاس اثاثہ ہے، لیکن ہمیں توجہ نہیں ہے۔ اتنا آسان کام، سبحان اللہ۔ تو درود شریف پڑھا کرو، اور آج کل جو حالات جا رہے ہیں اس میں درود شریف کثرت کرو۔ مجھے اس کا بہت زیادہ، میرے حضرت اس کے بہت عاشق تھے اور ہمیشہ ہمیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے میرا تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہو گیا، مقروضوں کے قرضے اللہ ادا کر دیتے ہیں۔ حج عمرے کے لیے پڑھتے رہو، ٹبر کے ٹبر جاؤ گے انشاءاللہ۔ بے اتفاق پڑھو، اللہ اتفاق ڈالیں گے۔ روزانہ کوئی وقت مقرر کر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ گھر کے اندر بیٹھو۔ گھر اجڑ رہے ہیں، ہر طرح اجڑ رہے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بربادی ہے سب، اور فضول بیٹھے رہتے ہو، گاڑی چلا رہے ہو پڑھتے رہو، دفتر میں ہو ہاتھ سے کام کرو اور زبان سے درود پاک پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ تمہاری دنیا آخرت دونوں کا ذخیرہ ہے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہیں۔ تو 50 فائدے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائے، اور 1000 ورد کرو تو 50,000۔ وقت کتنا خرچ ہوگا؟ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ۔ معصوم سے معصوم بچوں سے میں نے پڑھوایا، ان کو بھی آتا ہے، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو آسان۔ باقی درود بہت ہیں، سب سے فضیلت والا درود شریف درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ذرا لمبا ہے، یہ آسان ہے، وہ بھی پڑھتے رہو، روک کا نہیں، لیکن کرو، کچھ کرو، پھر یاد رکھو۔ یہ درود شریف پر بات پوری کر لوں، یہ درود پاک اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے، سیاحین فرشتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود شریف پڑھے وہ تم لے کے پہنچو۔ اور فرشتوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ قرآن شریف میں واقعہ ہے تخت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تخت منگوایا تو جن کو نے کہا میں اتنی دیر میں لا کے پیش کرتا ہوں کہ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوگی، فرمایا اس سے تیز چاہیے۔ تو روحانیت سے فرشتہ یا صاحب کرامت ولی ان نے عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں۔ اتنی تیز یہ ہے روحانیت میں۔ اور اب تو مادے نے اتنی ترقی کی، ابھی آپ مدینہ شریف میں لائیں 1 سیکنڈ میں مل جائے گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہی ہم پڑھتے ہیں یہ فوراً پہنچتا ہے، اور پہنچنے کا انداز ایسا بتایا، سبحان اللہ، دل کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہارا درود شریف مجھے تحفے کے طور پر پہنچایا جاتا ہے۔ تحفہ جانتے ہو؟ آپ ہی جاؤ، آپ مٹھائی والے دکاندار کو کہو مجھے 3-4 کلو مٹھائی چاہیے، تو وہ عام ڈبے میں آپ کو ڈال کے دے دے گا۔ آپ کہو نہیں شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو تحفہ دینا ہے، فلاں عمرہ کر کے بزرگ آئے ہیں، شادی ہو رہی ہے، اس کو تحفہ دینا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی ڈبہ ہوتا ہے، ہاں، خوبصورت، اس کے اوپر خوبصورت کاغذ، اور وہ جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی چمکیلا ہوتا ہے، اوپر ایک پھول بھی رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحفہ۔ معلوم ہوا ہم گناہگاروں کے درود کو بھی ایسا کر کے پیش کیا جاتا ہے تحفے کے طور پر۔ پھر آگے دیکھو، فرمایا تمہارے والد کا نام فلاں فلاں کا بیٹا یہ ہدیہ پیش کر، باپ بھی خوش بخت، اس لیے اولاد سے پڑھواؤ تمہارا بھی نام آئے۔
کرنے کے کام کرو. وہ کھانے تو جانور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، اس میں ہم مقابلہ نہیں کریں. یہ کام کرو. فرمایا تمہارے والد کا نام لے کر فلاں فلاں کا بیٹا یہ ہدیہ پیش کر رہا ہے، آگے آگے اور خوش ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا پھر میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. بڑی عجیب بات. آدھی رات دن جہاں کھڑے بیٹھے خیال آئے کہ حضور سے دعا لے لوں، تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ عجیب دولت ہے. حاضری بھی لگ گئی، باپ کی حاضری بھی لگ گئی، میری بھی لگ گئی، ابا جان کی بھی لگ گئی، اور دعائیں بھی مل گئی. دیکھو یہ دعائیں لیا کرو، بزرگوں سے بھی لو، علماء سے لو، بس دعائیں نہ بنو. دعا بڑی دولت. اللہ والوں کی دعا کتنی بڑی چیز ہے. رائے کا اجتماع ہوتا ہے. اللہ یہ تبلیغی جماعت اور ہمارے اہل حق کی جماعتوں کو سلامت رکھے. پوری دنیا میں خیر کا ایک عظیم ذریعہ ہے، بہت بڑا. تو رائے کے اجتماع میں بعض لوگ سال کے لیے جاتے ہیں، بعض 4 مہینے، بعض چلہ، بعض 3 دن، بعض صرف اجتماع کے لیے نیت کر کے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ دعا کے لیے صرف جاتے ہیں. آپ کے یہاں سے بھی جاتے ہیں، پورے پاکستان سے بھی جاتے ہیں، باہر ملکوں سے لاکھوں روپیہ، ہزاروں میل کا سفر. وہاں جی ہندوستان سے بزرگ آئے ہیں، دعا کریں گے، حاجی صاحب دعا کریں گے، فلاں بزرگ دعا کریں گے. صرف دعا کے لیے بھی جانے والے ہوتے ہیں، صرف دعا کے. وہ اچھی بات ہے، لیکن آج کا بزرگ ہمارے لیے دعا کرے تو ہم خوش نصیب. اور جن کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سردار دعا کرے، اور جب چاہو یہ دعائیں لو اور جو چاہے لے لے. بڑے لذت کی چیز ہے، معمولی نہیں ہے. لوگے نہیں لوگے؟ ہاں کتنی لوگ ہیں؟ ہاں تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے دعائیں لینے کے لیے؟ اور جب بھی نام مبارک آئے شوق سے صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بھی ہے اور سلام بھی. اللہ خوش رکھے. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا. ایک تو عمل کرنا ہے ہم نے، اور دوسری بات نام مبارک آئے تو درود شریف. اور ویسے بھی گھروں میں اور روزانہ اپنا کوئی معمول ضرور بناؤ کہ میں اتنا درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ. بلکہ اگر عادت بن جائے تو پھر آدمی بے چین رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہی رہوں، کیونکہ بہت بڑی دولت ہے، بڑی نعمت. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. آج رات بھی جمعے کی اتفاقاً، اور جمعے کی رات الحمدللہ ہمارا تو معمول ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے. اور ہمارے ساتھی، ابھی مجھے میسج آیا ایک ساتھی کا کہ میں نے 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو حدیث کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا. 5 کروڑ سے زیادہ. اور اگر 5 کروڑ صرف اتنا ہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر روشن رات روشن دن درود شریف زیادہ. ایک بار بھی پڑھیں تو 5 کروڑ ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. اور بعض ایسے ہیں جو ایک دفعہ نہیں پڑھتے، 100 1000 اس سے بھی بڑھ کے پڑھتے ہیں. اس کی تعداد کا اللہ ہی پاک کو علم. اس واسطے اس کا اہتمام کیا کرو جمعے کی رات، جمعے کے دن. اور ویسے بھی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق. اور آج تو رات بھی جمعے کی ہے الحمدللہ، تو اس لیے یہاں جتنی دیر بیٹھو درود شریف پڑھو. پھر گھروں میں بھی جا کے جتنی دیر توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں تو درود شریف پڑھتے. 2-3 باتیں اور عرض کروں گا. یہ جلسے کا نام ہے ختم نبوت کانفرنس. یہ ہمارے آقا کا تاج ہے، تاجدار ہے ختم نبوت دینے کے. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مخلوقات میں بلند و بالا بنایا. بس ایک اپنا شریک نہیں بنایا. اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے. باقی
انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ معراج شریف کی رات فرشتوں کے سردار کو خادم بنایا جبریل امین، جو فرشتے تھے ان کے سردار کو غلام بنایا، اور انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس شریف میں، بیت المقدس شریف کا نام آتا ہے تو ہمارا کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ اللہ جلد آزاد کرے، اللہ مسلمانوں میں غیرت ڈالیں۔ خدا کا شکر ہے پہلی بار ترکیہ، یمن، پاکستان اور عالم اسلام نے غیرت کی اور اقوام متحدہ میں امریکہ کو شکست ہوئی۔ اگر یہ اپنے پاؤں پہ آج مسلمان کھڑے ہو جائیں اور ان کے مال کا بائیکاٹ کریں، امریکی مال کا بائیکاٹ کریں، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے پیسوں پر تجارت کر رہے ہیں، ہم یہاں سے پیسے لے جا کے وہاں بینکوں میں ڈال رہے ہیں۔ عالم اسلام کے لوگ تھوڑی سی غیرت، اردوان کی طرح غیرت مند ہو جائیں، ترکی صدر کی طرح، تو انشاءاللہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو بیت المقدس شریف یہ عظیم مرکز ہے، قبلہ اول ہے، تو وہاں انبیاء علیہ السلام کو معراج شریف کی رات اللہ پاک نے جمع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر عظمت کا معاملہ ہی فیصلہ کر لیا۔ کوئی دم مار سکتا تو انبیاء علیہ السلام، وہ سارے مقتدی بنا دیے، شانوں کے مالک ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اور یاد رکھو، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ڈالو۔ ایک عرب وزیر ذکی یمانی، تیل کا وزیر، اس نے یہود اور نصارہ کی ذہنیت یورپ میں جا کے پڑھی۔ تیل سعودی عرب کا وزیر تھا، سابق وزیر۔ پھر اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور اس میں یہی بات کہی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، تعلیم گھٹی میں ڈالو، ہر بچے میں حضور کی غلامی بھرو، حضور کی محبت بھرو، تاکہ آگے جا کے ان کو کوئی خراب نہ کر سکے۔ دوسری کتاب لکھی بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ یہ 2 نام سے 2 کتابیں، اور تنبؤ کیا کہ بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے۔ ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، اور ہم سے کوئی گلہ نہ کرے کہ ہم کسی کے طاقت سے ڈر کر، کسی کے لالچ میں آ کر اپنا دین قربان کریں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ میں 2 باتیں بہت وضاحت سے ہر جگہ کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ، اور بڑوں بڑوں کو بھی کہتا ہوں، ایک ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے مرنا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر مرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کر کے نہیں مرنا چاہتے۔ ہم اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سخت مشکل دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر کا جام پلا کر ہمیشہ ہماری پیاس بجھوائیں گے، ہم ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، اس کی جو قیمت ہمیں چکانی پڑے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ ہم بے ایمان مریں، گمراہ ہو کر مریں، بے دین ہو کر مریں، بے اسلام کو چھوڑ دیں، یہ سب سن لیں، ناممکن ناممکن ناممکن۔ دوسری بات، یہ ملک ہمارا ہے پاکستان، اور یہ خیر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ دین کے سب سے زیادہ کام یہاں ہو رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا مرکز یہ ہے پوری دنیا میں خیر پھیلنے کا۔
جہادی جذبات اس ملک میں ہیں، ہمارے فوجی یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، جذبات ہیں ایمانی غیرت جذبات اس ملک کے اندر، دینی مدارس تمام کائنات تمام عالم اسلام سے زیادہ اس ملک میں۔ سعودی عرب میں اجلاس ہوا، ہمارے وفاق کے جنرل سیکرٹری مولانا حنیف جلندری صاحب ایک وفد گیا تھا وفاق کا جدہ میں، آپس میں دینی امور پر عالم اسلام کے اسکالر بڑے بڑے مذہبی وزراء بھی مذہبی یہ جمع تھے، مکہ شریف جدہ کے گورنر بھی موجود تھے، سعودی بڑے لوگ بھی موجود تھے، علماء بھی مشائخ بھی۔ تو ایک موقع پر ہمارے وفد نے مولانا جلندری صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر سے، یہ بتائیں سعودی عرب میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آپ کتنے حافظ قرآن بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 5,000 5,000 تو فرماتے ہیں میں نے اس سال 63,000 کچھ 100 ہمارے حافظ تھے، میں نے کہا میں نے اتنے بنائے، حیران رہ گئے، کہاں 5,000 کہاں 63-64,000۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا ہوگا اگلے سال اس سے زیادہ تعداد، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، جتنا دباتے ہیں اتنا اسلام ابھرتا ہے، اسلام کا مزاج ہے، فطرت ہے اس کی۔ اس سال 3 لاکھ زیادہ داخلے ہوئے ہیں طلبہ کے وفاق میں، 3 لاکھ سے زیادہ۔ ہم بھی لوگ آتے ہیں پریشان، حضرت کو بھی پتہ ہے، یہاں سارے علماء کو پتہ ہے، لوگ آتے ہیں بچے لاتے ہیں، بھئی نئی جگہ ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی میں نے اسکول چھڑا دیا ہے، اب میں نہیں کہاں لے جاؤں، تو ہم نے بھی نیا دار التعلیم شروع کیا ہوا ہے، پریشان ہو گئے، ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اگلے سال انہوں نے ان کو غالباً 64-65 ہزار کی فہرست جا کے دی، باقاعدہ مستند ہر مدرسے کی جو وفاق میں جمع ہے وہ دی، تو انہوں نے شاہی ایوارڈ دیا وفاق المدارس عربیہ جو ہمارے ملتان دفتر میں موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہے ہم کھیلوں پر خوش ہوتے ہیں، وہ جیت گئے تو اس پر نہیں خوش ہوتے کہ ہم قرآن میں جیت گئے ہیں، اسلام میں جیت گئے، ہمارے علماء نے یہ کردار ادا کیا الحمدللہ۔ تو اس ملک کے اندر اتنے مدارس ہیں، اتنے حافظ بن رہے ہیں، یہ اس پاکستان میں الحمدللہ خانقاہیں ہیں، دین کا چرچا ہے، ہم آزادی سے بات کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس پاکستان میں ہمیں بہت ساری دینی دنیاوی سہولیات ہیں، ہمارا گھر بھی ہے، اس لیے ہم اس کو بھی اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کو کوئی اجاڑے۔ یہ 2 باتیں ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں، اسلام پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، قادیانیوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے، غیرت کرو، شرم کرو، حیا کرو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ قادیانی اسلام کا بھی دشمن، وہ پاکستان کے بھی دشمن، پھر تمہیں اسمبلیوں میں اس لیے بیٹھا کہ وہاں ڈاکے مارو، سرنگیں لگاؤ، حضور صاحب کے ناموس پر حملے کرو، ناممکن ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ پوری قوم نے رد کر دیا، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی یہ جرات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تاجدار ختم نبوت کی بات ہے، اللہ نے کل کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے، وہ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، حد تمام ہے، جو اتنے رحمت ہیں ہمارے لیے، جن کے صدقے ہماری شکلیں نہیں بگڑی، ہم خنزیر اور بندر نہیں بنائے گئے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بنی اسرائیل نے جو جرم کیے اس سے بڑے مجرم ہم ہیں، لیکن
آج تک خنزیر کوئی نہیں بنا بندر، یہ حضور پاک کی مبارک ہاتھوں کے اٹھانے کی. یا اللہ میری امت کو یہ سزا مت. اتنے تم بے حس ہو گئے، بے وفا ہو گئے. بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں مولانا متقاسم، اگر تجھے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ آپ، نہ یہ علماء، نہ یہ ملک، نہ یہ دنیا، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین. اس ہستی کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کو اللہ نے اپنے کلمے میں ساتھ ملایا، اذان میں ملایا. مؤذن کی اذان نامکمل، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے نہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، نامکمل. کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان کو ہم نے بلند کیا. بہت بڑی شانوں کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا لیکن ہم نالائق ہیں. تو بہرحال یہ ختم نبوت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اسپیشلسٹ بنائے، وہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے. باقی سیاست میں تو آپ لوگ علماء سے ذرا دور رہتے ہیں. مولوی کا کیا کام ہے سیاست؟ مولوی نہ ہوتے تو آج کیا کچھ. یہ مرزائی قادیانی، یہ غیر مسلم اسم اللہ کی کوشش ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا محمد علی جلندری، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، یا کابر علماء نہ ہوتے تو قادیانی کہاں پہنچے ہوتے. پھر اسمبلیوں میں ہمارے خیبر پختونخوا نے اور بلوچستان نے وہ ہمیشہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تم وہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہو. ہاتھ ہمارے چومتے ہو، نعرے تھوڑے بہت لگا لیتے ہو، لیکن پھر کہتے ہیں مولوی کا کام نہیں سیاست ہے. مولوی سیاست یہ نہیں. الحمدللہ علماء نے ہر جگہ اپنا نمونہ دکھایا. خدا کا شکر ہے الحمدللہ. یہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھوڑے سے تھے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑے والے، مولانا عبدالحق صاحب بلوچستان والے، مولانا صدر الشہید صاحب بنو، مولانا احمد اللہ صاحب کوہاٹ، اور ہمارے بڑگرام ہزارے ہمارے آبائی علاقے سے مولانا عبدالحکیم صاحب، یہ بھیجے گئے تھے. تو کتنی برکت ہوئی. بھٹو مرحوم کو سمجھایا بجھایا ہر طرح، ولی خان مرحوم بھی تھے، سارے سمجھایا. الحمدللہ یہ خطرناک مسئلہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے حل ہو گیا. یہ علماء کی کوشش ہے. اب بھی اللہ تعالی ہمیں علماء کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. علماء جہاں ہوں گے، شادی میں ہوں گے کوئی خیر کی بات کریں گے، ماتم میں ہوں گے کہیں فوتیدگی ہوئی ہے تو کوئی عالم قبر پہ کھڑا ہو جائے گا، کہیں جنازے کے بعد کوئی دو چار باتیں تمہیں فکر آخرت. یہ جلسے بھی اسی لیے، یہ علماء کی برکت ہے. یہ فقیر درویش میرے پاس آئے اور مجھے دعوت دی، میں نے کہا جاؤں گا انشاءاللہ. حضور کے ناموس کی بات ہے، کیوں نہیں جاؤں گا. اس لیے تو جان بھی حاضر ہے. یہ علماء کی محنت ہے. اور آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ، دیندار بناؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جہاں تک بات ہے، اس پر کتنے ہی گناہگار مسلمان ہیں وہ سودے بازی نہیں کر سکتے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتا ہے. صرف جذبات ہوتے ہیں وہ ابھر جائے. اس لیے کوئی بھی شخص حاکم ہو، کوئی بھی ہو، سوچ سمجھ کے ادھر رستہ نہیں ہے. کبھی بھی برداشت کوئی مسلمان نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کوئی حرف نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا.
ہاں بالکل، یہ بڑا صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک یہ مسئلہ بڑا حساس رہا ہے. کسی نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ کو بھی نہیں دیکھا، بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، بیوی کو نہیں دیکھا، خاوند کو نہیں دیکھا کہ حضور کی ذات کا مسئلہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبدالرحمن ان کے بیٹے جب مسلمان ہوئے، ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے اور میں چاہتا تو آپ کو شہید کر سکتا تھا، لیکن میں نے دیکھا میرے ابا ہو. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تاریخ کا عظیم جواب ہے حضرت کے. فرمایا بیٹے اگر اس دن چونکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس طرف سے تھا، اس وقت تو آ جاتا تو پھر ایسا نہ دیکھتا، میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا. حضور کی محبت کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی بھی سستی و غفلت نہ. قانون الحمدللہ اب تو ہمارے ملک میں قانون ہے علماء کی برکت سے. اس قانون کو استعمال کرو صحیح طریقے سے، انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی، کوئی جرت نہیں کر سکے گا، امن ہی رہے گا. اور اگر اس طرح اسمبلیوں کے اندر چپ کیسے اندر سرنگ مارو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، تاریخ میں تمہارا سیاہ نام ہو جائے. ہوتا ہے جو بھی حضور کا دشمن ہے تاریخ میں پڑھو. یہ مرزے پہ لانتے جو پڑھتے ہیں، لانتے بے شمار بے شمار، گلی چناب نگر میں لانتے بے شمار سنتے ہیں. وہاں اتنا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور لوگ چیخ چیخ کے کہتے ہیں مرزے پہ لانت بے شمار. ہے ہی ملعون لانتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آیا ہے. یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات، غیرت کی بات. ہمارے ماں باپ حضور پر قربان، ہم قربان. حضور ہمارے آخری وسیلہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا، جیسے میں نے درود شریف کی بات کی، ہمارے حضرت کی تمنا ہوتی تھی، مجھے بھی فرمایا کہ ایک تو موت کو دل سے یاد رکھنا. آپ سے بھی درخواست ہے، موت یاد رہے گی تو گناہ نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، دل سے یاد. ہمارے حضرت نے اس پر کتاب لکھی ہے، موت کی یاد. دوسری بات فرماتے تھے اتباع سنت. مجھے فرمایا کہ ہر سنت پر عمل کرنا. یہ مدینہ شریف ہر سنت، اس پر بھی حضرت نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے خصائل نبوی. علماء جانتے ہیں، عوام کو بھی ترغیب دو، پڑھیں. حضرت نے حدیث مبارکہ کی بہت آسان تشریح فرمائی ہے سنتوں پر، تو انشاءاللہ اس کو پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی پڑھا کرو، آپ کو ذوق پیدا ہوگا. اور یہ شکلیں ٹھیک کرو. شکلیں کیا کرو؟ ٹھیک شکلیں یہ ہوتی ہیں کہ اس طرح سے منڈاؤ. میری طرف توجہ اب کرو، میں پیسے کمانے نہیں آیا، کھانا بھی مت دو. میں انشاءاللہ کل روزہ رکھ لوں گا پانی کے ساتھ، کوئی بات نہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، پھر پتہ چلے گا کہ آپ محبت والے ہو. اگر میری داڑھی نہ ہوتی، میں آپ کا نہیں کہتا، اپنا کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری داڑھی منڈی ہوتی اور میں ایسے آ جاتا. اب باہر گلیوں میں وہ ایک دم ملنا چاہتا، میں نے کہا ذرا صبر کرو، مجھے پہنچنے تو دو. اندر بیچارے دیر سے بیٹھے ہیں، پھر انشاءاللہ ملنا چاہو ملیں گے. اور میں ایسے مونڈ سن یہاں آ کے بیٹھ جاتا داڑھی منڈا، تو آپ میری تقریر سنتے یا سارے بھاگ جاتے. ایمان سے بتانا. ہاں بچوں چلے جاتے ہیں، یہیں بیٹھے رہتے ہیں. اس طرح جیسے آپ بیٹھے ہو جم کے، وہ باہر بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے دونوں جہان اچھے کرے. آپ یہاں بیٹھے تھے، میں راستے میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا. یا اللہ انتظار میں ہیں، آپ ہی ان کو دیں، آپ ہی ان پر فضل فرمائیں. جی جی ہاں بھائی، یہ دیکھ رہا ہوں گھڑی کو. اب حضرت نے بھی ادیانی کرا دی ہے، تو میں انشاءاللہ آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں. میری داڑھی نہ ہوتی تو آپ بیٹھے رہتے، چلے جاتے. ہاں میں خوبصورت لگتا یا برا لگتا؟
داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتا ہے یا برا؟ اونچا کہو، خوبصورت نہ ہوتا؟ آپ کی بات نہیں کر رہا نا، آپ بیچ میں نہ تشریف فرمائیں ذرا۔ جب اگر میری داڑھی منڈی ہوتی تو میں خوبصورت ہوتا یا برا؟ اچھا نہ لگتا؟ اور ایسے میں بیٹھ جاؤں ننگے سر، یہ میرے سر پر بال بھی سنت کے مطابق ہے الحمدللہ۔ یہ حج کے بعد مکہ شریف اس طرح پھروایا تھا، اب پھر اس کو رکھا ہے، پالے نیت کی، آپ بھی دعا کریں کہ پھر وہیں اس طرح پھرے اس پر۔ اس طرح میں بیٹھوں تقریر کروں، اچھا لگ رہا ہوں؟ ہاں بچوں تم بتاؤ، بچے بھی کہتے ہیں تو میرے تو سنت بال ہیں، آپ کہتے ہیں اگر وہ آپ ننگے سر بیٹھو تو اچھے نہیں لگ رہے ہو، اب آپ نے مجھ پر فتوے تو لگا دیے، تو آپ بغیر داڑھی کے کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں؟ اور ننگے سر اللہ کے گھر میں کیسے؟ وہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اللہ کے بندو، بدخواہ نہیں ہیں، حکمرانوں کے بھی خیر خواہ ہیں۔ آج جو عذاب، ایک عذاب آتا ہے ایک جاتا ہے، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ بھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے۔ کوئی ظلم نہ کرے، نہ عوام کریں، نہ جوان کرے، نہ بوڑھا کرے، نہ حاکم کرے۔ ظالم کو ظلم کی سزا ملا کرتی ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مر تورا۔ اللہ کے حلم پر مغرور مت ہونا، دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ خاص کر ہمارے پنجاب میں، میں سرحد کا ہوں، وہاں یہ اندیر نگری نہیں ہے، جہاں علماء کو 4 شیڈول میں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور جہاں ڈنڈا سخت ہو وہاں فوراً نکالو 4 شیڈول سے باہر کرو۔ اللہ سمجھ عطا کرے، اللہ سب کو سمجھ دے، سب کو۔ تو میرے محترم بزرگوں، آپ نے کہا تیری داڑھی نہ ہوتی تو برا لگتا، تو ننگے سر بیٹھتا تو اچھا نہ لگتا۔ اب میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں، آپ مجھے حکم کرو، یہ علماء بیٹھے، آپ اگر میرے عمل میں کوئی سنت کے خلاف، میرے وجود میں کوئی ہے بات، مجھے آپ بتا دو، میں ابھی توبہ کرتا ہوں اور سنت کے مطابق کر لوں گا عمل، اور آپ سے میں درخواست کروں گا۔ تو میری درخواست مانو گے نہیں مانو گے؟ ہاں سارے مانو گے؟ یہ آخری آپ سے ہے، پھر ذکر ہے، دعا ہے انشاءاللہ۔ جمعہ کی رات ہے، آپ نے بہت قربانی کی۔ ایک جلسے میں گجرات کے قریب ایک جلسہ تھا سیرت کا، بہت بڑا جلسہ تھا، تو میں نے یہ بات کی، ہاں تو سربندی میں کرتے ہیں، پہلے وہ کریں گے پھر ذکر پھر دعا کریں۔ تو ایک آدمی نے، ایک بچہ اٹھا، وہ 20-22 سال کا، کہتا ہے مولانا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہاں کاٹ بھی دیں، سب کچھ کریں گے نا، ذرا مجھے 5-10 منٹ دے دو بس، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے بھی احساس ہے گھڑی سامنے ہے، لیکن بس اب چاہتا ہوں، جمعے کی رات ہے، چلو اب آئے ہوں اتنی دور اور آپ بھی ہیں تو کچھ ہو جائے۔ اللہ درود شریف پڑھ لو۔ ایک نوجوان اٹھا، مجھے کہتے مولانا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں ہے۔ بڑی عجیب پکڑ کی اس نے۔ میں نے اس کو کہا بیٹا میرے گھر میں سرما ہے، سرما دانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی ہوتی تھی، مسواک، عطر، میں کہا سب چیزیں جو سنت مجھے معلوم ہے اس پر سرما ہے وہاں، لیکن سفر میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں سفر میں بھی رکھوں گا۔ اس کے بعد سے عطر کی شیشی میں میں سرما رکھتا ہوں جیب میں۔ یہ سرما کالا نہیں ہے، پیلا ہے، عصمت سرما ایک مشہور ہے۔ سرمے کی کئی قسمیں ہیں، سرما سنت ہے، کالا ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ مدینہ شریف ساتھی نے اس میں زمزم شریف میں بنا کے مجھے دیا ہے۔ تو یہ میں رات کو سفر میں بھی، آج بھی انشاءاللہ جب سوؤں گا
سونے سے پہلے وہ بچہ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو آپ بھی تجربہ کرو، کوئی سنت رہ گئی ہو تو میں انشاءاللہ عمل کروں گا، لیکن آپ سے اب میں درخواست کروں، آپ حکم کرو میں درخواست کروں، درخواست مانو گے؟ جس کی داڑھی منڈی ہے اس سے بات کر رہا ہوں، جس کی پوری ہے وہ نہ، علماء نہ، طلباء نہ، جس کی منڈی ہوئی ہے خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، جس کی چھوٹی ہے سنت کے خلاف ہے وہ، اور ان کے لیے ایک تبرک رکھا ہوا ہے جو میں ان علماء کو بھی نہیں اس طرح زیارت کرواتا، یہ تمہارے لیے رکھی ہے۔ اس میں یہ جو سبز غلاف مبارک کا ٹکڑا ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اندر جو غلاف مبارک ہوتا ہے، یہ تقریباً 15 سال بعد تبدیل ہوتا ہے، 15 سال روضہ اقدس کے بوسے لینے والا ٹکڑا ہے۔ دوسرے طرف غلاف کعبہ شریف کا ٹکڑا ہے، یہ 1 سال بعد بدلتا ہے۔ یہ 2 تبرک میں جیب میں چھپا کے محفوظ رکھتا ہوں، اور آپ کو جو کہے کہ آج کے بعد ایک تو حسین بنوں گا سنت پر، اس کے چہرے پہ ملوں گا، زیارت نہیں صرف چہرے پہ۔ کون کون ہے؟ شاباش، جلدی کرو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بسم اللہ، آتے جاؤ، شاباش۔ باقی درود شریف پڑھتے رہو، مبارک پوری سنت کے مطابق۔ ہاں شاباش شاباش، یہی ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اب کہہ سکتے ہو غلام ہے غلام ہے، اب نعرہ لگاؤ، غلام ہے غلام ہے، ماشاءاللہ، مبارک، شاباش 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 جوانوں، اپنی جوانی بناؤ، حضور کی سیرت اور صورت اپناؤ۔ جس کی پوری ہے وہ نہ آنا بھائی، پوری ہے نہ آنا، تمہاری پوری نہیں؟ ہاں چلو مبارک، جلدی آؤ جلدی، شاباش شاباش، ایک بھی نہ رہے، شاباش، اللہ خوش رکھے۔ دیکھو میں نے آپ سے درخواست کی، حدیث پاک میں ہے جس نے میری ایک سنت کو اس وقت زندہ کیا جب لوگ اس کو چھوڑ چکے ہوں گے، 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ جلدی آؤ بیٹا، جلدی آؤ جلدی، اللہ مبارک کرے، اللہ تمہیں مدینہ شریف لے جائے، اور انشاءاللہ دعائیں بھی کروں گا، بچے نہ ہونا تمہیں پہلے مبارک۔ شاباش شاباش، جلدی جلدی جلدی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان کو رستہ دے دو، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، کیا ہے اس میں انتظار کس بات کی ہے؟ مبارک مبارک۔ رسال پور میں ہفتے کے دن جلسہ تھا، الحمدللہ 400-500 نوجوان ماشاءاللہ میرے ہاتھ تک گئے، اتنے لینے لگ گئے، اللہ خوش۔ پھر مظفر آباد میں بھی اسی طرح ہوا، وہاں بھی درجنوں لوگ، مبارک، درود شریف پڑھ گئے۔ تم تو پورا ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے، مبارک۔ اور کوئی ہے؟ ابھی دستار بندی پہ آ جاؤ، رہ نہ جاؤ، آ جاؤ، کوئی ہے تو آ جاؤ، جلدی آؤ۔ آپ باقی ہو؟ ہاں ہو گیا، چلو دستار بندی والے آ جاؤ، پھر انشاءاللہ درود شریف پڑھتے رہو۔ کتنے بچے ہیں؟ بس باندھتے رہو اور ادھر ہمارے پاس بھیجتے رہو۔ شاباش حضرت، آ جائیں بھائی، آ جائیں بھائی۔ عبد المتین ولد مولانا ریاض احمد صاحب، محمد سعد ولد حاجی سعید احمد صاحب جتوئی، اعزازی طور پہ قاری محمد حق نواز صاحب جڑ، محمد حافظ محمد ابو بکر صاحب، مبارکباد بھی دیتے رہیں بھائی۔ محمد اختر، حافظ محمد عرفان، حافظ مختار احمد، حافظ عقیل الرحمن، ماشاءاللہ بچے قرآن مجید حفظ کی تھے،
قاری حق نواز صاحب تسیں آؤ جو اعزازی طور تے قاری صاحب تھوڑا نہ دیتی بین میں گھن کی دن سی نا جی جی یہ اندے بین مو آ رہے ہیں جی اندے بین چھو او بھائی او اندے بین سے او بابا او جی جی ابھی سعد او دے جی جی محمد عبداللہ حافظ محمد عبداللہ ٹھیک ہے حافظ محمد عبداللہ شریف ہے سارے پاتی ہوئے ہاں بس چاگے میں بچا وہ حافظ حسن افضل صدیقی سے جو ہے بیٹا بس ٹھیک ہے بس انہوں کٹھا کرو یہ ہوئی نہیں بالا اڑتے رہے اس پر حضرت کو میں عرض کرے ساں اے ساتھی کانفرنس دے بڑے ہندے وچ رہ گئے مولانا انعام اللہ صاحب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مولانا فیاض احمد صاحب نعمانی نماز بعد حضرت قاری محمد یعقوب صاحب کروڑ پکا ہمارے بہت بڑے خطیب بھی ہیں اور نئے محتمم ہیں ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ دارالقرآن کروڑ پکا سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب وہ بھی تشریف لیں اپنی اعزازی طور پہ دستار بندی کرائیں حضرت سے آ جائیں شیخ آ جائیں اب حضرت دستار بندی فرمائیں گے اس ادارہ کے محتمم پیر طریقت حضرت مولانا ریاض احمد جتوئی صاحب کی حضرت اپنے ہاتھوں سے دستار بندی فرمائیں گے جی جی بسم اللہ ایک پگڑی لبھاؤ چاہ حضرت یہ بھی لبھاؤ چاہ جی جی محترم حضرات انشاءاللہ کل فجر دی نماز دے فوراً بعد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب مسجد الفرحان بعد نماز فجر درس رہسن اور جمعہ انشاءاللہ حضرت کوٹ چھوٹے وسیع جلبانی حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کے لئے پڑھے سن مغرب دے بعد انشاءاللہ حضرت دبیان جامپور حضرت مولانا غلام اکبر شاہ صاحب دی مسجد حضرت دبیان ہو سی
انشاءاللہ ہفتے ولا 10 بجے حضرت اتھیں انشاءاللہ علماء کرام کو قراء کرام کو درس لیسن علماء قراء ضرور تشریف گئے نوسن ہفتے 10 بجے اتھیں کل انشاءاللہ فجر دی نماز دے بعد مسجد الفرحان بیان کرے سن